نور سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کمینہ شخص اس کے ساتھ ایسا بھی کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ وہ ایک ایک کے سامنے ہاتھ جوڑے اپنی سچائی کا یقین دلا رہی تھی، لیکن سبھی اسے نفرت سے دیکھ رہے تھے۔ صرف ایک شخص تھا جو اس وقت خوش تھا، اور نور کا جی چاہا کہ اسے گریبان سے پکڑ کر اس کی جان لے لے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر لگا میک اپ خراب ہو چکا تھا، گردن پر ختم کے نشان تھے۔ ایسی حالت میں کون اس کے سچ کا یقین کرتا؟ اس لیے سب نے ہی اس کو موت سے بدتر سزا سنائی تھی، جسے سن کر نور وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اور کتنی دیر لگے گی بھائی؟ اس نے بیزاری سے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کی جانب دیکھ کر وین والے سے پوچھا۔ بس باجی تھوڑی دیر، ٹائر بدلنے لگا ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھ مزید تیز کیے اور جلدی جلدی کام کرنے لگا۔ تپتی دوپہر میں سڑک پر کھڑے ہو کر اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ وہ ابھی کالج سے کچھ دوری پر ہی پہنچے تھے کہ وین کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ نہ جانے اور کتنی دیر تھی۔ اس نے اپنے ماتھے سے پسینے کے قطرے پہنچتے ہوئے سوچا۔ تبھی اس کے سامنے بائک آ رکی تو وہ چونک گئی اور بائک پر سوار نوجوان کو دیکھنے لگی۔ کھلے گریبان کے ساتھ گلے میں موٹی سونے کی زنجیر ڈالے، جبکہ ایک کان میں بالی پہنے، شانوں تک پھیلے بال لیے، وہ پوری بدتیسی نکالے اسے دیکھ رہا تھا۔ آؤ، میں تمہیں گھر چھوڑ دوں، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ اس نے نور کو پیشکش کی تو نور کی بیزاری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میں خود ہی چلی جاؤں گی، تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے ماتھے پر بل ڈال کر کڑوے لہجے میں جواب دیا، مگر اس کی عاجزی اور انکساری میں کوئی فرق نہ آیا۔ تم اس وقت مصیبت میں ہو، اور مصیبت میں پھنسے لوگوں کی مدد کرنا ہی میرا مشغلہ ہے۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکنے کے سے انداز میں کہا تو نور کا دل مزید جل گیا۔ میں نے کہا نا، تم اپنا راستہ ناپو، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ اب کی بار نور نے لہجے میں غصے کو سمو کر کہا تو وہ کچھ سنجیدہ ہوا۔ میں تمہیں کاٹ کر کھا نہیں جاؤں گا، بخیر و عافیت گھر ہی پہنچاؤں گا۔ وہ طنز سے بھرپور لہجے میں بولا تو نور نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب وہ اس کی کسی بات کا جواب دے۔ وہ یہاں سڑک پر کھڑے ہو کر تماشا لگا رہا تھا۔ نور کی وین کی لڑکیاں اب اس کی جانب متوجہ ہو چکی تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کون نوجوان ہے جو نور کو خواہ تنگ کر رہا ہے۔ اس کی بھی شاید غیرت جاگ گئی تھی۔ تبھی اس نے نور کو دیکھتے ہوئے بائک کو زور سے کک لگائی اور تیز رفتاری سے ہوا میں اڑاتا دور لے گیا، جبکہ نور نے کہہ کر اپنا سر جھٹکا تھا۔ یہ کون تھا؟ اس کی سہیلی رضیہ فوراً ہی اس کے کان میں گھسی تھی۔ یہ میرا تائزاد جہانگیر ہے، نور نے لاپرواہی کے سے انداز میں کہا تو وہ چونک گئی۔ یہ آوارہ لفنگا تیرا کزن ہے؟ میں نے اسے اکثر کالج کی لڑکیوں کے پیچھے سیٹی مارتے دیکھا ہے۔ نور کی سہیلی نے اس کی معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ نور پہلے سے یہ سب جانتی تھی۔ باجی بیٹھ جائیں، وین ٹھیک ہو گئی ہے، وین والے نے آواز لگائی تو نور نے شکر کا سانس لیا اور وین میں سوار ہو گئی۔ وہ جلی بھنی گھر میں داخل ہوئی تھی، مگر گھر میں چہل پہل دیکھ کر کچھ چونک گئی۔ عموماً اس وقت سب اپنے اپنے کمروں میں بڑے آرام کر رہے ہوتے، مگر آج تو اماں کام والی ماسی کے سر پر کھڑی اسے ہدایت دے کر صفائیاں کروا رہی تھی، جبکہ باورچی خانے سے بھی کھانے کی خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ اس کی بھوک چمک اٹھی۔ اس نے سب سے پہلے جا کر باورچی خانے کا جائزہ لیا۔ تائی اماں کڑاہی میں مسالہ بھونتے ہوئے اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ تیاری واقعی خاص تھی۔ وہ فوراً اماں کے سر پر پہنچ گئی۔ آج کون آ رہا ہے؟ اماں کچھ خاص تیاری معلوم ہوتی ہے؟ اماں نے آگے بڑھ کر اسے دونوں بازو سے پکڑا اور اس کا ماتھا چوم ڈالا۔ وہ اماں کے والہانہ انداز پر حیران رہ گئی۔ آج اماں کو کیا ہو گیا تھا؟ ورنہ تو کالج سے آنے کے بعد ہمیشہ اس کی درگت ہی بنا کر لاتی ہیں۔ تمہاری خالہ آ رہی ہیں، اسجد کل ہی دبئی سے واپس آیا ہے۔ ماں نے خالہ کا نام لیا تو نور کی ساری حیرت اڑن چھو گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ خالہ کسی خاص مقصد کے تحت آ رہی ہیں، اور اسجد کا سن کر تو اس کے گالوں پر سرخی ابھر آئی۔ اماں سے اس کا چہرہ چھپ نہ سکا تو وہ اس کا چہرہ دیکھ کر مسکراتی، جبکہ وہ فوراً اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ راحت ولا میں آج خوشیاں عروج پر تھیں۔ راحت صاحب کے چھوٹے بیٹے نے اپنی بیٹی نور کا رشتہ اپنی بیوی کے بھانجے سے طے کر دیا تھا۔
نسیم صاحب کی خوشی پر سبھی خوش تھے۔ ان کی اکلوتی بیٹی کو اسجد جیسا قابل لڑکا ملا تھا۔ راحت صاحب کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹی کی شادی انہوں نے اپنے بیٹوں سے بھی پہلے کر دی۔ وہ 4 بیٹوں کی ماں تھی۔ اس کے 2 بیٹے پڑھ لکھ کر اچھی نوکری پر تھے اور شادی شدہ تھے، جبکہ باقی 2 ابھی پڑھ رہے تھے۔ راحت صاحب کے 2 بیٹے اسی گھر میں ان کے ساتھ رہا کرتے۔ بڑے بیٹے کو اللہ نے 3 بیٹوں سے نوازا تھا، جن میں سے بڑے 2 ڈاکٹر اور شادی شدہ تھے۔ ایک تو اسی گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ہمراہ کہا کرتا تھا، جبکہ دوسرا بیٹا بھی کچھ عرصے پہلے ہی اپنی نوکری کے سلسلے میں اسلام آباد شفٹ ہوا تھا۔ اس کی سرکاری نوکری پر ٹرانسفر ہو گئی تھی۔ راحت صاحب کے چھوٹے بیٹے نسیم کے ہاں ایک ہی بیٹی تھی۔ نور پورے خاندان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ راحت صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ ان کی پوتی کی شادی ان کے ہی کسی پوتے یا نواسے سے ہو، مگر نور چونکہ سب سے چھوٹی تھی، لہٰذا اس کا جوڑ جہانگیر کے علاوہ کسی سے نہ بنتا۔ جہانگیر ان کے بڑے بیٹے کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، مگر وہ جہانگیر کو لے کر ہمیشہ ہی پریشانی کا شکار رہے۔ جہانگیر نے نہ تو پڑھ کر دیا، اس نے FA کے درمیان میں ہی پڑھائی چھوڑ دی، نہ ہی وہ گھر میں کسی کا کہنا مانا کرتا۔ اس کی اپنی ہی روٹین تھی۔ وہ سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی میں گزار دیا کرتا اور گھر والوں کی بات کم ہی سنتا، جبکہ نور ایک پڑھی لکھی اور قابل بچی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی پوزیشن ہولڈر رہی تھی، اس کو پڑھائی کے علاوہ کسی چیز سے غرض نہ ہوا کرتی۔ ایسے میں راحت صاحب اپنے نالائق پوتے کا رشتہ اپنی قابل پوتی سے تو دینے سے رہے۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ جہانگیر بھی اپنے بھائیوں کی طرح کچھ بن کر دکھائے، مگر وہ شروع سے ہی نکما تھا۔ پڑھائی میں اس کا دل کبھی نہ لگا تھا، نہ ہی، حالانکہ اس کے باپ نے اس پر کافی سختی کی، اسے مارا پیٹا تک، ہاسپٹل بھیجنے کی بھی دھمکی دی، مگر وہ بلا کا ڈھیٹ تھا، اس پر کبھی کوئی دھمکی اثر انداز نہ ہوئی، اور اب تو وہ تقریباً ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ راحت صاحب اسے آتے جاتے گھر میں دیکھتے تو اس کے حلیے پر افسوس کرنے اور ہاتھ ملنے کے سوا کچھ نہ کر سکتے تھے۔ کاش وہ بھی اپنے بھائیوں اور باقی کزنز کی طرح قابل ہوتا تو وہ فخر سے نور کا رشتہ اس کے لیے مانگتے۔ ان کی برسوں کی خواہش کبھی پوری نہ ہو سکتی تھی، لہٰذا انہوں نے بھی اس معاملے میں چپ سادھ لی، اور جب ان کے بیٹے نسیم نے نور کے لیے آئے ہوئے رشتے کے سلسلے میں ان کی رائے مانگی تو انہوں نے بخوشی اپنی منظوری ظاہر کر دی، اور یوں نسیم صاحب نے اپنے باپ اور بھائیوں کے مشورے سے اپنی بیٹی کا رشتہ اس کی خالہ کے بیٹے اسجد سے طے کر دیا۔ نور گھر بھر کی لاڈلی تھی، اس کی تایا کی بھی جان اس میں بستی اور اس کے کزن بھی اسے اپنی بہنوں کی طرح چاہتے، لہٰذا اس کی خوشی پر سبھی خوش تھے۔ یہ کالج میں اس کا آخری سال تھا۔ اس کے باپ کا ارادہ تھا کہ اگلے کچھ مہینوں میں ہی اسے بیاہ کر اس گھر سے رخصت کر دیں گے۔ سبھی ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ دروازے سے داخل ہوتا جہانگیر مبارکباد کی صدا سن کر چونک گیا۔ وہ جو ہی اندر ہوا، اس کی ماں نے مٹھائی کی پلیٹ اس کے آگے کر دی۔ لو تم بھی منہ میٹھا کرو، ہماری نور کا رشتہ اس کے خالہ کے بیٹے اسجد کے ساتھ پکا ہو گیا ہے۔ مٹھائی اٹھاتے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ وہ ساکت نظروں سے سامنے بیٹھی نور کو دیکھتا رہ گیا، جو شرم و حیا سے چہرہ جھکائے بیٹھی تھی، مگر اس کے جھکے ہوئے چہرے پر بھی خوشی کی لہر صاف دیکھ سکتا تھا۔ اس کی ماں نے اسے یوں ہی کھڑا دیکھا تو مٹھائی اٹھا کر خود ہی اس کے منہ میں ٹھونس دی اور خود باورچی خانے میں پلیٹ رکھنے چلی گئی، جبکہ وہ ساکت اس جامد کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ دادا جی نے ہمیشہ یہی کہا کہ نور جہانگیر کی دلہن بنے گی، اب وہ اپنے الفاظ سے انکاری کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ اور چچا ایسے آپ لوگوں کو کیسے دھوکہ دے کر اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں اور پکا کر سکتے ہیں؟ نور اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ وہ اپنی ماں کے سامنے پھٹ پڑا اور غصے سے چلایا، جبکہ وہ اسے افسوس بھری نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ اگر تم اس قابل ہوتے تبھی ہم تمہارا رشتہ نور سے کرتے، اب تم جیسے نکمے کا رشتہ مانگتے ہوئے تو ہم سب کو ہی شرم محسوس ہوتی ہے، لہٰذا جہاں نور کی شادی ہو رہی ہے چپ چاپ ہو لینے دو اور اپنے کام سے کام رکھو۔ اس کی ماں نے اسے اچھی جھاڑ پلائی تو وہ ہتے سے اکڑ گیا۔ میں اس قابل ہوں یا نہیں، اس سے بچپن کی طے کیے گئے رشتے پر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ آپ لوگوں نے ہی یہ بات میرے دماغ میں ڈالی ہے۔ بچپن سے
میں نے ہمیشہ یہی سنا کہ نور جہانگیر کی دلہن بنے گی، اب ایسا کیسے ممکن؟ اپنے بچپن کی پسند کو ہاتھ سے جا لینے دوں؟ وہ حلق کے بل چیخا تو اس کی ماں حیران رہ گئی۔ اور کتنی بدتمیزیاں کرو گے تم؟ ہم سب کی ایک خواہش تھی مگر تم کچھ بن کر نہ دیے۔ اب اس بات کو بھول جاؤ، تم نے پہلے ہی مجھے خاندان میں رسوا کر کے رکھا ہے، اب مزید تماشا مت بناؤ۔ ایسے کیسے بھول جاؤں؟ میں یہ ہرگز ہونے نہ دوں گا، میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ میں دیکھتا ہوں کون نور کو مجھ سے جدا کرتا ہے۔ وہ نہ جانے کیا کیا بولتا ہوا کرسی کو ٹھوکر مارتا گھر سے باہر چلا گیا، جبکہ اس کی ماں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ نور روزانہ ہی اپنی ماں کے ساتھ خریداری کرنے نکل جاتی، جبکہ اکثر جہانگیر کی ماں اور نور کی تائی بھی ان کے ہمراہ ہوتی۔ اس نے اپنی ماں کے علاوہ کسی اور سے بات ہی نہ کی تھی کہ وہ نور کو پسند کرتا ہے۔ جب اس کی ماں اس کے ساتھ نہ کھڑی تھی تو کوئی اور کیوں کر کھڑا ہوتا؟ وہ دادا جی کے پاس بھی ایک بار نہ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دادا نے نصیحتوں کا انبار شروع کر لینا ہے۔ بات اس کے حلیے سے شروع ہوتی اور اس کی پڑھائی سے لے کر نوکری تک پہنچ جاتی۔ اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ خود ہی اپنے لیے کچھ کرے گا۔ گھر والوں میں سے تو کوئی بھی اس کا ساتھ کبھی نہ دے گا۔ اس کا بس چلتا تو وہ پورے راحت ولا کو آگ لگا دیتا۔ وہ پانی سے باہر نکلی مچھلی کی مانند تڑپ رہا تھا۔ وہ اپنے دل کی بے چینی کم کرنے کے لیے چھت پر چلا آیا۔ موسم کافی تبدیل ہو چکا تھا، سردیوں کی آمد تھی۔ اماں نے اسٹور سے رضائیاں باہر نکلوا کر دھوپ میں پھیلا رکھی تھی۔ وہ جو ہی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا تو سامنے سے آتی نور اس کے شانے سے آ ٹکرائی۔ اس نے فوراً ہی رک کر اپنا ماتھا مسلا اور چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ سامنے کھڑے جہانگیر کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور وہ فوراً ہی نیچے کی جانب بڑھی۔ جہانگیر اس کے ماتھے کے بل خوب پہچانتا تھا۔ اس کے غصے میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ اس نے سیڑھیاں اترتی نور کی کلائی پکڑ کر روک لیا۔ تمہیں شاید معلوم نہیں یا جان بوجھ کر انجان بن رہی ہو، میں تمہیں ہمیشہ سے ہی چاہتا ہوں۔ تم نے کبھی میری الفت کا جواب الفت سے نہیں دیا، مگر تم اتنی انجان کیسے بن سکتی ہو کہ اب شادی رچا کر اپنے شوہر کے سنگ چلی ہو؟ اور میرا کیا؟ میرے بارے میں تو تم نے ایک بار بھی نہ سوچا۔ اس نے اپنے لہجے سے زہر اگلا تو نور اسے حیرت زدہ دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی مگر وہ جہانگیر کی مضبوط گرفت میں تڑپ کر رہ گئی۔ میرا ہاتھ چھوڑو، وہ غصے میں دانت بھینچ کر بولی۔ نہیں چھوڑوں گا، کیا کر لو گی؟ وہ بھی ضدی لہجے میں بولا تو نور اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے نور کا ہاتھ اوپر ہوا میں اٹھایا اور اپنے چہرے کے سامنے لا کر ایک جھٹکا دے کر چھوڑ دیا۔ نور نے فوراً ہی اپنی کلائی مس دی، وہاں جہانگیر کی انگلیوں کے نشان پڑ چکے تھے۔ اس نے غصے سے بھری نظر جہانگیر کے چہرے پر ڈالی اور سیڑھیاں اتر کر نیچے بھاگ گئی۔ یہ ہوتا کون ہے مجھ سے اظہار محبت کرنے والا نکما کہیں کا؟ نور غصے میں بڑبڑا کر اپنے کمرے میں گھس گئی۔ خوبصورت جوڑے میں ملبوس وہ کسی شہزادی سے کم نہ لگ رہی تھی۔ اس پر کیا بلا کا روپ آیا تھا۔ ساری زندگی سادگی سے رہنے والی نور کو میک اپ بہت ہی جچ رہا تھا۔ وہ پاؤڈر سے تیار ہو کر آئی، گاڑی سے اتر کر اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی جب اس کی نظر جہانگیر پر پڑی۔ بکھرے حلیے میں سرخ آنکھیں لیے وہ اسی کو تک رہا تھا۔ نور اس کی آنکھوں کی تپش صاف محسوس کر رہی تھی۔ اس کے دل کو دکھ ہوا، اس لڑکے نے اپنے آپ کو بالکل ہی برباد کر لیا۔ وہ افسوس کے سوا اور کیا کر سکتی تھی؟ وہ اپنی سہیلی کے ہمراہ اپنے کمرے کی جانب بڑھی، بارات پہنچنے والی تھی۔ ان لوگوں کو پارلر میں زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ وہ راحت ولا سے رخصت ہونے چلی تھی۔ باہر کے لان میں ہی مہمانوں کے بیٹھنے کا شاندار سا انتظام کیا گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر آرام سے بیٹھی تو اسے شدت کی پیاس محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی سہیلی کو پانی لانے کو کہا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر آہٹ ہوئی اور کسی نے دروازے کی کنڈی لگائی تو وہ سمجھی شاید اس کی سہیلی پانی لے آئی ہے، مگر وہ اتنی جلدی کیسے واپس آ گئی؟ وہ کچھ حیران ہوتے ہوئے مڑی تو سامنے کھڑے جہانگیر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کا گریبان آج بھی چاک تھا، جبکہ اس کے بال بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے اور اس کی سرخ آنکھیں انگارہ تو وہ پہلے ہی دیکھ چکی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی جانب بڑھا تو وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جا لگی۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ اس نے جہانگیر پر ایک نظر ڈالی اور دوسری دروازے پر لگی کنڈی پر۔
اسے جہانگیر کے تیور کچھ ٹھیک نہ لگ رہے تھے۔ اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ تم میری نہیں ہو سکتی تو میں تمہیں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ جہانگیر کے الفاظ اس کے اوپر بجلی بن کر گرے تھے۔ نہ جانے یہ لڑکا کیا کرنے والا تھا۔ جہانگیر میری بات سنو، تم اپنے ہوش و حواس میں تو ہو؟ اسے لگا شاید جہانگیر نشہ کر کے آیا تھا، تبھی ایسی اوٹ پٹانگ حرکت کرنے چلا تھا۔ دروازے پر زور زور کے دستک شروع ہو چکی تھی۔ شاید اس کی سہیلی باہر پانی لیے کھڑی تھی۔ نور دروازہ کھولو، اب کہ اسے اپنی سہیلی کی آواز سنائی تھی۔ وہ فوراً دروازے کی جانب لپکی، مگر جہانگیر نے اسے راستے میں ہی روک لیا۔ اسے زور کا دھکا دے کر واپس بستر پر گراتا گیا۔ یہ سوچنا بھی مت کہ تم اس کمرے سے صحیح سلامت باہر نکلو گی۔ میں تمہیں تمہارے اس کزن کے قابل ہی نہ چھوڑوں گا۔ وہ ضدی لہجے میں بولتا ہوا اس کی طرف بڑھا تھا۔ تم ہٹو یہاں سے۔ نور نے اپنے لمبے ناخن اس کے چہرے پر گاڑ دیے تو وہ تڑپ اٹھا۔ اس نے بھی غصے میں فوراً ہی نور کا دوپٹہ پکڑ کے کھینچ ڈالا۔ نور کو شاید اس عمل کی توقع نہ تھی۔ وہ اپنے دوپٹے کے ساتھ ہی زمین پر آ گری۔ جہانگیر نے لپک کر اسے اٹھایا تھا اور دوبارہ بستر پر بٹھا دیا۔ میں تمہیں چوٹ نہیں پہنچانا چاہتا، بس میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ میں تمہیں کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ نور کو لگا شاید اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا، تبھی وہ اس کی ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا۔ اس نے پھر اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی اور جہانگیر اسے روکنے لگا۔ جہانگیر کا ہاتھ اس کی قمیض پر پڑا تو نور کی قمیض پوری طرح پھٹ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ باہر سب اکٹھے ہو گئے۔ رونے سے اس کا میک اپ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے زور زور سے آنکھیں مسل کر اپنے آنسو صاف کیے۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ کسی طرح دروازے پر پہنچ کر کنڈی کھول دے اور باہر کے لوگوں کو مدد کے لیے اندر بلا سکے، لیکن تب تک جہانگیر اس کے بازو سے بھی قمیض کی آستینیں پھاڑ چکا تھا۔ اس کے بال بکھر چکے تھے، کاجل پھیل چکا تھا اور دروازے پر باہر سے دھکے لگنا شروع ہو چکے تھے۔ کچھ بعید نہ تھا کہ گھر والے کچھ ہی دیر میں دروازہ توڑ ڈالیں۔ تبھی جہانگیر نے خود ہی آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ باہر سبھی بڑے موجود تھے۔ نور کا ہونے والا دلہا اسجد بھی آنکھیں پھاڑے حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ جہانگیر کے چہرے پر ذرا شرمندگی نہ تھی، جبکہ نور اپنے پھٹے کپڑے سنبھالتی شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ اس کی ماں نے فوراً ہی آگے بڑھ کر اسے سنبھالا تھا اور اسے واپس بستر تک لے آئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ گھر کے سبھی بڑے کمرے میں موجود تھے۔ اسجد ان سب میں آگے تھا۔ ان کی آنکھوں میں کئی سوال موجود تھے۔ میں نے تو آپ سب کو پہلے ہی کہا تھا، نور اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ جائز طریقے سے ہمیں ایک دوسرے سے نہیں ملائیں گے تو پھر ہمیں یہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ مجھے نور نے اس کمرے میں آنے پر مجبور کیا تھا، ویسے میرا کوئی ایسا ارادہ نہ تھا۔ اس نے بڑی ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جھوٹ بولا۔ نور میں تو اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ وہ سچ بتا سکے۔ وہ بس روئی چلی جا رہی تھی۔ اس کی ماں نے نہ جانے اسے کیسے چپ کرایا۔ جہانگیر اپنا کام کر کے کمرے سے باہر نکل چکا تھا۔ اگر نور اس شادی کے لیے راضی نہیں تھی تو آپ لوگوں کو اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کمرے میں گہرا سکوت طاری تھا۔ تبھی اسجد کی آواز سنائی دی۔ سب سے پہلے بولنے کی ہمت اسی نے کی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، نور جہانگیر کو پسند نہیں کرتی۔ وہ روتے ہوئے سب سے کہہ رہی تھی کہ وہ جہانگیر کو پسند نہیں کرتی، لیکن اسے اس کی والدہ نے چپ کروا دیا۔ پھر اسجد کو یہ معلوم ہوا کہ جہانگیر اور نور کی بچپن میں بات طے تھی، جبکہ اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسجد کو ایک اور حیرت ہوئی تھی۔ کیا کہا؟ اگر ان کی بات بچپن سے طے تھی تو پھر آپ اس رشتے کو کیسے ختم کر کے نور کو زبردستی میرے ساتھ شادی پر مجبور کر سکتے ہیں؟ میں اس حق میں بالکل نہیں کہ آپ نور کے ساتھ زبردستی کریں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ نور اور جہانگیر کا نکاح کر دیں۔ جہانگیر اس کو پسند کرتا ہے، وہ نور کی اور میری شادی کے بعد بھی نور کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ لوگ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ جہانگیر نے اگر ایسی حرکت کی تھی تو کل کو بھی ایسی کوئی حرکت کر سکتا تھا، اور آج بھی نہ جانے کیا کچھ کر چکا ہے۔ یہ معاملہ پہلے گھر میں ہی سلجھانا چاہیے۔ بارات واپس لوٹ چکی تھی۔ نور کے تایا تائی بھی کشمکش میں پڑ گئے تھے۔ کیا واقعی جہانگیر کے ساتھ نور بھی جہانگیر کو پسند کرتی ہے، اور کیا اس نے جہانگیر کو کمرے میں بلایا؟ یہ بات ان پر واضح نہ تھی، مگر نور نے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔
ایسا کچھ نہیں ہے، وہ زبردستی میرے کمرے میں گھس آیا اور میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ نور کا تایا سناٹے میں رہ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ جہانگیر بگڑ چکا ہے، وہ شروع سے ہی آوارہ اور نکما تھا، مگر وہ اس حد تک گر جائے گا یہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر جہانگیر کو گریبان سے پکڑ لیا اور اس قدر زور کا جھٹکا دے کر دھکا دیا کہ وہ دور زمین پر جا گرا۔ بڑے بھائیوں نے آگے بڑھ کر ابا سے اسے بچایا۔ یہ مارنے کا وقت نہیں، اپنی عزت بچانے کا وقت ہے۔ باہر مہمانوں سے سارا لان بھرا پڑا تھا، دوست احباب سبھی موجود تھے۔ ایسے میں اپنی عزت بچانے کے لیے ایک ہی طریقہ تھا کہ نور کا نکاح جہانگیر سے کر کے اسے رخصت کر دیا جائے۔ وہ رخصت ہو کر جہانگیر کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ وہ اس قدر روئی کہ ساری رات ہی روتی رہی۔ جہانگیر نے بھی اسے رونے دیا۔ وہ خود نہ سمجھ سکا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا، اور ایسا کچھ کرنا نہیں چاہتا تھا، بس اپنے غصے پر قابو نہ رکھ پایا اور بے ساختگی میں ہی اتنا بڑا قدم اٹھا بیٹھا کہ نور کے کمرے میں گھس گیا۔ اس نے پہلے سے ایسی کوئی منصوبہ بندی تو نہ کر رکھی تھی۔ وہ خود شرمسار تھا، لہٰذا اس نے نور سے کوئی بات نہ کی۔ وہ رو رو کر خود چپ ہو گئی تو وہ اس کے لیے پانی کا گلاس بھر لایا اور اس کے سامنے کر دیا۔ نور کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ وہ جہانگیر سے پانی لینا تو نہ چاہتی تھی، مگر پھر بھی اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر پانی کا گلاس پکڑ لیا اور ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ مجھے معاف کر دو، میں اس طرح تمہیں برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر تمہاری محبت میں مجھ سے یہ سب ہو گیا۔ نور نے اسے پانی کا گلاس لے کر پیا تو اس کی کچھ ہمت بندھی اور اس نے نور کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ محبت نہیں، ضد تھی۔ میں تمہاری ضد بن گئی تھی۔ تم نے صرف اپنی جھوٹی انا کو بچانے کے لیے یہ سب کیا اور مجھے قربانی کا بکرا بنایا۔ لو اب میں تمہاری دسترس میں ہوں، جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ نور نے غصے سے بھری آنکھیں جہانگیر پر جمائیں تو وہ نظریں چرا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ نور کے دل میں کبھی مقام نہ حاصل کر پائے گا، بلکہ اس نے تو اپنا رہا سہا مقام اور عزت بھی کھو دی تھی۔ لہٰذا وہ چپ چاپ سر جھکائے باہر نکل گیا۔ جہانگیر کے رویے میں واضح تبدیلی آئی تھی۔ نور اس سے کوئی بات کرنا پسند نہ کرتی تھی تو وہ بھی اسے مخاطب نہ کرتا، مگر ترچھی نظروں سے چھپ کر اس کا جائزہ لیتا رہتا۔ وہ نور کے لیے ہر سہولت میسر کرنے کی کوشش کرتا اور اپنی طرف سے اس کا بھرپور خیال رکھتا۔ رفتہ رفتہ نور کا دل بھی نرم پڑ گیا۔ آخر وہ اس کا شوہر تھا اور پھر ان کی بات بچپن سے طے تھی۔ اس میں برائی ہی کیا تھی؟ وہ صرف نکما اور نالائق ہی تو تھا۔ اس کا رویہ تو بدل گیا تھا تو حلیہ بھی بدلا جا سکتا تھا۔ آج جمعے کا دن تھا۔ نور چاہتی تھی کہ وہ باقی سب بڑوں کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھنے جائے، لہٰذا اس نے صبح ہی اس کے لیے سفید کپڑے نکال کر استری کر کے رکھ دیے تھے۔ وہ جیسے ہی نہانے کے لیے واش روم جانے لگا، نور نے اس کے ساتھ ہاتھ سے پینٹ شرٹ لی اور سفید کرتا شلوار اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ وہ فریش ہو کر جو ہی باہر نکلا تو نور نے اس کے آگے کے کھلے بٹن بند کر دیے۔ وہ مسکرا اٹھا اور آئینے میں اپنے بال سنوارنے لگا۔ وہ حلیے سے کافی بہتر لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر لگتا نہ تھا کہ وہ پڑھا لکھا نہ تھا یا وہ آوارہ اور لفنگا تھا۔ پڑھائی تو کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے اور نور تو اسے خود بھی پڑھا سکتی تھی۔ وہ چونکہ خود پڑھی لکھی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اس بار ایف اے کے امتحانات دے لو۔ نور نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھ کر اس سے شادی کے بعد پہلی فرمائش کی تو مسکرا دیا۔ ایف اے تو کیا، تم کہو گی تو میں پی ایچ ڈی بھی کرنے کو تیار ہوں، بس مجھے معاف کر دو۔ وہ کہنے لگی، اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو ثابت کر کے دکھاؤ۔ جہانگیر پرائیویٹ ہی بی کام کرنے لگا اور اپنے بھائیوں کے ساتھ کاروبار بھی کرنے لگا۔ پہلی بار اس کے والد نے اسے مہنگے بعد اس کی محنت پر اسے مہینے کا خرچ دیا، جو اس نے سارا کا سارا نور کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ نور حیرت سے اسے دیکھنے لگی، کہنے لگی، یہ میری محنت کے پیسے ہیں نور، اس پر تمہارا حق ہے۔ نور نے پیسوں کے ساتھ اس کے ہاتھ بھی تھام لیے، کیونکہ وہ واقعی نور کے لیے خود کو بدل رہا تھا، اس لیے نور نے بھی اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔